بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام الزمان۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک بہت بہترین پوسٹ جو میرے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس میں تذکرہ کیا گیا ہے دو قسم کی خواتین کا، اور موجودہ دور کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو یہ تحریر بہت ہی بہترین ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس مواد اور کانٹینٹ کو محفوظ کیا جا سکے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کا دو قسم کی خواتین سے سامنا ہوتا ہے۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جو عزیز مصر کی بیوی والی بیماری کا شکار ہیں، خوب بن سنور کر، خوشبو لگا کر، بے پردہ بے حجاب زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جیسا سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، لو آ جاؤ۔ اور دوسری قسم ان خواتین کی ہے، وہ خواتین جو ستر اور حجاب کی پابند، لیکن کسی مجبوری نے ان کو مجبور کر دیا اور وہ کسی گھریلو مسئلے مسائل اور ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلیں۔ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 23 میں، جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پہلی قسم کی عورتوں سے وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی کہیں معاذ اللہ، جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی پناہ مانگی ہے اس طرح کی خواتین سے۔ اور دوسری قسم کی عورتوں سے آپ وہی معاملہ کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی ادب و احترام سے ان کی مدد کریں اور اپنے کام میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کا فرمان یاد کریں، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 24۔ پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر سائے کی طرف ہٹ آئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عفت و پاک دامنی کی بنا پر عزیز مصر بن گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن تعامل کی بنا پر اللہ نے انہیں نیک بیوی اور پاکیزہ رہائش عطا فرمائی۔ اللہ نے تربیت کا کام خواتین کو کیوں سونپا ہے؟ خواتین کے وجود میں ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ تربیت کا کام خداوند متعال نے مرد کی بجائے عورت کو سونپا ہے؟ مردوں کے مقابلے میں خواتین ظریف اور نفیس کام زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہیں۔ خداوند متعال نے عورت کو ایسا عظیم مقام و منزلت عطا کیا ہے کہ وہ عظیم ترین مرد بھی در حقیقت اس کی تربیت گاہ سے اور آغوش سے تربیت پا کر عظیم مقام تک پہنچے ہیں۔ عورتوں کی بہترین صفات۔ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں عورتوں کی 3 بہترین صفات ہیں۔ امیر المؤمنین کے نزدیک عورتوں کی بہترین صفت ہے کہ عورتیں مغرور ہوتی ہیں، اور دوسری صفت ہے کہ وہ بزدلی کا شکار ہوتی ہیں، اور تیسری صفت ہے کہ کنجوسی ان میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی وضاحت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہیں پانے دے گی، اور جب وہ عورت متکبر ہوگی تو گفتار اور رفتار میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی مرد سے لطیف اور مہربانی سے بات نہیں کرے گی، اور اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جھکائے گی۔ کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، یعنی اپنے اور اپنے شوہر کے مال کو بغیر کسی وجہ
اور فضول کاموں میں خرچ نہیں کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے ڈرے گی جو اسے پیش آئے گی، یعنی ہر اس چیز سے دور رہے گی جس کا اسے خوف ہو، یہ چیز اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان دوری کا سبب بن سکتی ہو۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 234 میں اس امیر المؤمنین کے اس بہترین قول کی آپ وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے، سب سے زیادہ محنتی شخص وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، مبارک ہو تمہیں، خدا کے نزدیک مقام محمود حاصل ہے کہ جس پر تم فائز ہو کر اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کرو گی۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی اس ویڈیو میں نے چاہا آپ کے ساتھ خواتین کے مرتبے سے متعلق اقوال معصومین کو شیئر کروں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اپنے رویوں میں اور اپنے کردار میں آپ ضرور ایسی باتوں کو شامل کریں گے جو چہارد معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر سکیں کہ چہارد معصومین علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت اور پیروی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کا شمار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی رعیت میں کرے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔